محترم حضرات، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت کے لیے بالکل شروع دور سے جو خدمات انجام دی گئی ہیں، جو کوششیں کی گئی ہیں، وہ ایسی عظیم اور تابناک ہیں، ایسی روشن اور ایسی تاریخ ساز ہیں کہ جس کو قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ ہمارے دین کی حفاظت اللہ نے ان لوگوں کے ذریعے سے کی ہے جنہوں نے اس دین کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی ہے، زندگیاں لگا دی ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہمارے پاس دین اپنی اصل شکل میں، اصل بنیادوں کے ساتھ باقی اور محفوظ ہے۔ اسی سیریز کی آج کی کڑی فقہ کے علم اور فقہا کی خدمت کے اوپر ہے۔ اس سے پہلے آپ نے گزشتہ جمعے میں سنا تھا کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سنتیں، آپ کی حدیثیں اس امت نے محفوظ کی ہیں۔ صحابہ کے دور سے لے کر بعد میں جب تک کہ کتابوں میں اس کو محفوظ نہ کر لیا گیا، کس طرح حدیثوں کو یاد کرنے کا شوق و ذوق، اس کے لیے ہزاروں ہزار میلوں کا سفر کرنے کا جذبہ ہمارے سلف میں موجود تھا، جس کا نتیجہ تھا کہ حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں اور کتابوں میں محفوظ کی گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی ہوئی شریعت ہم تک اسی طرح پہنچی ہے جس طرح صحابہ نے اس کو حضور سے سنا تھا۔ اسی سے جڑا ہوا ایک علم ہے جو فقہ کا علم کہلاتا ہے۔ میں اس علم کی تشریح بھی آپ کے سامنے کروں گا، اور اس علم کو محفوظ کرنے اور آگے بڑھانے کے لیے جو کوششیں ابتدائی صدی سے کی گئی ہیں اس کا جائزہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہمارے ہاں عام طور پر فقہ جب بولا جاتا ہے، عربی میں اس کو الفقہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز، روزے اور طہارت اور کچھ حلال و حرام کے مسائل کو جان لینا فقہ ہے۔ صرف فقہ اس کا نام نہیں ہے۔ فقہ کہتے ہیں سمجھ کو، علم کو، ادراک کو، ڈیپ نالج کو، صحیح ریالٹی کو پہچاننے کو، اور کسی بھی علم اور فن کی روٹ تک پہنچنے کو فقہ کہتے ہیں۔ دین کے اندر فقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دین کو اس طرح سمجھنا جس طرح دین دینے والے کی مراد تھی۔ دین لانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا، جس طرح پیش کیا، جو مقصد لے کر بیان کیا، اس کو سمجھنا اور اس کو پہچاننا یہ دین ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں مطالبہ کیا کہ امت میں سے کوئی ایک جماعت ایسی ہمیشہ رہنی چاہیے جو دین کے اندر تفقہ حاصل کرے اور پھر لوگوں کو دین سمجھائے اور سکھائے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ہر جماعت میں سے کچھ چنندہ افراد ایسے کیوں نہیں ہوں جو آ کر دین کے اندر فقہ کو سمجھیں اور پھر اپنے واپس جانے کے بعد علاقے کے لوگوں کو سمجھائیں اور آگاہ کریں۔ دین کے اندر فقہ حاصل کرنا، دین کے اندر تفقہ پیدا کرنا، دین کو پورے طور پر سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے امت میں ہر جگہ، ہر زمانے میں ایک ٹیم ایسی ہونی چاہیے جو اس ضرورت کو پورا کرتی ہو، تو پوری امت گناہ سے بری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بھی ایسا موجود نہیں ہے تو پھر پوری امت گنہگار ہوتی ہے۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہوتی ہے، اگر کچھ لوگ ادا کر دیں تو ساری امت اور پورے علاقے کی طرف سے وہ ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گا تو فرض کفایہ نہ ادا ہونے کی وجہ سے پوری بستی والے گنہگار ہوتے ہیں۔ تو دین کے اندر مہارت حاصل کرنا، تفقہ پیدا کرنا، دین کی فقہ کو سمجھنا، یہ امت کے اندر ایک جماعت کی ذمہ داری ہے جو ہر دور میں رہنی چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو دین صحیح طریقے پر سمجھا سکے۔
اصطلاح کے اعتبار سے، ٹرم کے اعتبار سے جو خاص اصطلاح اور ٹرم بنی ہے اسلام میں، تاریخ میں فقہ کی، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تفصیلی دلیلیں جو ہیں، ڈیٹیلڈ ایویڈنسز اور پروفز جو شریعت کے ہیں، اس کے ذریعے سے عملی احکامات اور مسائل کو جاننا. جو ہمارے پریکٹیکل ایشوز ہیں، جو زندگی کے الگ الگ مسائل ہیں، ان کو شریعت کی دلیلوں کے ذریعے سے پہچاننا اور سمجھنا، یہ فقہ ہے. اس کو اصطلاح کے اندر فقہ کہا جاتا ہے. قرآن اور حدیث یہ وہ دو بنیادیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے مسائل سمجھے جاتے ہیں، مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے، مسائل کو اخذ کیا جاتا ہے اور شریعت کو سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے. ابتدائی دور سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. قرآن پاک تو پرنسپلز کی بک ہے، جس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کی رہنمائیاں عطا فرمائی ہیں. انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک گائیڈ لائن اور ایک گائیڈ بک کے طور پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری 23 سال کی نبوت والی زندگی کے اندر لوگوں کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے اور زندگی کو دین کے مطابق گزارنے کے احکامات دینے کے لیے جو باتیں کہی ہیں، جو باتیں اپنے عمل سے پیش کی ہیں، وہ سب کی سب شریعت کی بنیاد اور سورس ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ان 23 سالہ زندگی کے تمام حالات کو قیامت تک آنے والے تمام حالات پر بعینی ہی فٹ تو نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کو فٹ کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ موقعوں پر بیان کی گئی باتوں کو اپنے مسائل کے ساتھ میچ کرنے کے لیے علم بھی چاہیے، ذہانت بھی چاہیے، عقل بھی چاہیے، اجتہاد بھی چاہیے. اسی کی بنیاد پر مسائل کو شریعت کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے اور نئے سامنے آنے والے معاملات کو دین کے مطابق حل کیا جا سکتا ہے. اسی کوشش، اسی اجتہاد کا نام فقہ ہے. فقہ کا موضوع یہ نہیں ہوتا کہ نماز فرض ہے کہ نہیں ہے، نماز کے فرض ہونے کی دلیلیں کیا ہیں. یہ تو وہ بدیہی معاملات ہیں جو باتیں قرآن پاک سے ثابت ہو گئیں، جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت کے ساتھ دین کے پرنسپلز اور فنڈامنٹلز کے طور پر بیان کر دیں، وہ تو پوری امت کے عقیدے کا حصہ ہوتی ہیں. اگر اس کا انکار ہو جائے تو دین سے باہر ہو جاتا ہے آدمی. لیکن معاشرت، معاملات، تجارت، انتظامی مسائل اور سیاسی معاملات، ملکی معاملات کو دین کی بنیادوں کو سامنے رکھ کر حل کرنا اور اس میں شریعت کے احکامات کو تلاش کرنا اور دین کے رہنمائیوں کو اس پر فٹ کرنا، یہ فقہ کا موضوع ہوتا ہے، جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے. اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے آخری درجے تک صحیح حکم نکالنے کے لیے کوشش کرنا، صحیح حکم تک پہنچنے کے لیے اپنی پوری ذہنی، فکری، عقلی، علمی صلاحیت کو لگانا تاکہ صحیح مسئلہ معلوم ہو سکے. اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے. تو فقہ کا موضوع، فقہ کا علم، یہ ابتدائی دور سے علماء کا مرکز رہا ہے. امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، جو شخص اس کی فضیلت بیان کی تھی اور اس کی عظمت اور جنت میں اس کے بلند مقام کا ذکر کیا تھا، جو مسجد بنائے اور وہاں قرآن اور سنت اور فقہ کو سیکھے اور سکھائے. انہوں نے فقہ کی تعبیر کا استعمال کیا ہے. قرآن اور سنت کے ساتھ فقہ قرآن اور سنت سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ فقہ قرآن اور سنت سے سمجھے گئے مسائل کا نام ہے، احکامات کا نام ہے. اس کے ذریعے سے ان کو مسائل کو حل کرنے کا نام فقہ ہے. دین کے علم کو اور دین کی گہرائی تک پہنچنے کو فقہ کہتے ہیں. اسی لیے اصل میں ابتدائی دور میں جو فقہ کا لفظ بولا جاتا تھا، اس میں عقیدہ بھی مراد ہوتا تھا، اس میں حدیث اور تفسیر کا فن بھی آ جاتا تھا،
اس میں سیرت اور تاریخ کے مباحث بھی شامل ہو جاتے تھے، جن چیزوں کے ذریعے سے پورے دین کو صحیح طور پر سمجھا جاتا اس کو فقہ کہا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں جب ایک خاص ٹرم بن جاتی ہے، ایک اصطلاح بن جاتی ہے، تو اس کے ایک مخصوص معنی طے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح فقہ کے مخصوص معنی یہ طے ہو گئے کہ جو انسانوں کی زندگی کے عملی مسائل ہیں ان کے اندر شریعت کے احکامات کو بیان کرنا فقہ ہوتا ہے۔ تو اس موضوع کے اندر تفسیر بھی ٹچ ہوتی ہے، حدیث بھی ٹچ ہوتی ہے، کیونکہ فقہ کا موضوع بغیر تفسیر کے سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ فقہ کا موضوع بغیر حدیث کے بے بنیاد رہ جاتا ہے۔ فقہ کا موضوع قرآن اور حدیث سے براہ راست کنیکٹڈ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس تاریخ کو رکھنے کی کوشش کروں گا جس سے آپ سمجھ سکیں کہ فقہ کو مرتب کرنے کے لیے، ان مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کیا کوششیں کی گئی ہیں۔ آج بڑی آسانی سے یہ بات کہی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے کہ چند دو تین موٹے موٹے مسائل اگر ہم کو معلوم ہو جائیں تو ہم فقیہ بن سکتے ہیں اور فقیہ بن کر فتویٰ دے سکتے ہیں۔ جو چاہیں اپنی طرف سے کسی حدیث کو پیش کر کے مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ یہ غلط تصور ہے۔ جب تک دین کو صحیح طور پر اس کی بنیادوں کے ساتھ نہ سمجھا جائے تب تک کوئی شخص صحیح مسئلہ بتانے کے لائق نہیں بنتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہو، جو سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہو، وہ کوئی میڈیسین سجیسٹ کرے گا کسی بھی ڈیزیز کے لیے اور بیماری کے لیے، تو ظاہر ہے ہم اس کو آنکھیں بند کر کے قبول کریں گے، کیونکہ ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ وہ اپنے فن کا ماہر ہے، اور اپنے فن میں ماہر ہونے کی وجہ سے وہ تمام سیکوینسز کو، سرکمسٹانسز کو اور ایشوز کو سمجھ کر جو میڈیسین سجیسٹ کرے گا وہ ہمیں سوٹ کرے گی۔ لیکن ایک آدمی ہے جس کو میڈیسینز کے بارے میں تھوڑی نالج ہے، اس نے 2-3 بکس پڑھی ہیں میڈیسینز کے اوپر۔ کچھ بکس جو میڈیسینز کے اوپر لکھی گئی ہیں، اس نے ان بکس کی سیلف اسٹڈی کی ہے۔ سیلف اسٹڈی کرنے کے بعد اب وہ کسی بیمار کے لیے کوئی میڈیسین سجیسٹ کرتا ہے کہ میں نے اس بک میں لکھا ہے کہ ایک ریسرچر نے بتایا تھا کہ میڈیسین اس چیز میں بہت افیکٹو ہوتی ہے۔ آدمی اگر اس کے سجیشن کو لے گا اور اس کی بات کو لے گا تو ہو سکتا ہے اس کو فائدہ ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ میڈیسین اس کے لیے واقعی فائدہ مند ہو۔ لیکن اگر اس پرابلم کے ساتھ بیک میں 2-3 اور پرابلم جڑی ہوئی تھی، جہاں تک اس 2-4 کتاب پڑھنے والے کی نگاہ نہیں پہنچی ہے، تو پھر یہ میڈیسین اس کے لیے نقصان دہ بن سکتی ہے، یہ میڈیسین اس کے اوپر نگیٹو اثر ڈال سکتی ہے۔ تو جس طرح ہم ان چیزوں میں اعتماد کرتے ہیں اس کے اوپر جو ریسورس پرسن ہوتا ہے، جو واقعی اتھارٹی بنتا ہے اپنے فن کے اندر، اسی طرح دین کے اندر بھی ہمیں ان کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے جو واقعی دین کی اتھارٹی بنتے ہیں، جو واقعی دین کو گہرائی سے پورے طور پر سمجھ کر شریعت کے حکم بیان کرتے ہیں۔ یہ میں نے ایک اضافی بات جوڑ دی۔ اس تاریخ کو آپ کے سامنے رکھنا ہے جو تاریخ فقہ کی تدوین اور اس علم کے لیے جو جدوجہد اور کوششیں اور قربانیاں ہمارے اسلاف نے اور علماء نے اور فقہاء نے اور مجددین اور مصلحین نے دی ہیں، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ سکے۔ مدینہ منورہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز تھا، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، صحابہ نے اور صحابہ کے بعد تابعین نے مدینہ منورہ میں جو مسند سنبھالی ہے دین کے بیان کرنے کی، شریعت کے احکامات کو پیش کرنے کی، وہ اسلامی تاریخ کا عظیم باب ہے۔ فقہاء سبعہ کر کے مدینہ منورہ کے 7 بڑے بڑے مشہور فقہاء تھے جن سے تمام مسائل میں رجوع کیا جاتا تھا۔ کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو، کوئی بھی بات ہو، ان سے جا کر مسئلے معلوم کیے جاتے تھے، اور ان کی نگاہ، ان کی نظر دین کے معاملات اور دین کے مسائل کے اوپر جتنی زیادہ تھی اتنی دوسروں کی نہیں تھی۔ تمام صحابہ بھی فقیہ نہیں تھے، صحابہ میں بھی درجات تھے، کوئی بہت بڑے عالم تھے، کوئی کم عالم تھے، کوئی چند مسائل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سن کر اپنے پاس علم رکھتے تھے۔ الگ الگ طرح کے لوگ موجود تھے۔ اسی طرح تابعین میں بھی الگ الگ طرح کے لوگ موجود تھے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے شاگرد عکرمہ وغیرہ موجود تھے جن سے علم کی بہاریں چل رہی تھیں اور فقہ لوگوں تک پہنچ رہی تھی۔ شام میں، بغداد میں، مصر میں جب مصر فتح ہوا
یہ وہ بڑے بڑے مراکز ہیں، شام کا دمشق، حمص، بغداد، بصرہ، کوفہ عراق کا، اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ تو مرکز ابتدا سے تھے ہی، مصر، رقہ، یہ وہ بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پر علم کے مرکز قائم تھے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کی یونیورسٹیز تھیں جہاں لوگ جاتے تھے جن کو بھی علم حاصل کرنا ہوتا تھا، بخارا سے، سمرقند سے، ماوراء النہر کے ملک سے، ایران سے، توران سے، اندلس سے اور مغرب سے نکل کر لوگ آتے تھے اور ان علاقوں میں علم حاصل کرتے تھے۔ حدیثیں بھی یہاں جمع کی جاتی تھی، حدیثوں کی مجلسیں بھی ہوا کرتی تھی، اور فقہ اور احکامات کو بھی یہاں سمجھا اور سمجھایا جاتا تھا، مسائل بھی بیان کیے جاتے تھے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 40-50 سال کے بعد، پہلی صدی کے اخیر میں اور دوسری صدی کے آغاز میں، جب باہر کی قومیں اسلام میں داخل ہوئی ہیں جو عجم کہلاتی تھی، عرب نہیں تھی، ایران کا علاقہ فتح ہوا، شام اور اس کے آگے پھر مختلف علاقے فتح ہوتے چلے گئے، شمالی افریقہ فتح ہوا، نارتھ افریقہ کے جو ممالک تھے وہ فتح ہوئے۔ ان تمام ممالک کے فتح ہونے کے بعد جو قومیں اسلام میں داخل ہوئی تھیں، وہ لوگ اپنا پچھلا لٹریچر اپنے ساتھ لے کر آئی تھیں۔ ان کا اپنا کلچر تھا، اپنی سویلائزیشن تھی، اپنا لٹریچر تھا، اپنی بکس تھیں، اپنے مسائل تھے، اپنے قانون تھے، ان سب کے ساتھ وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اب ان کے جو ایشوز تھے، ان کے جو سوالات تھے، ان کے جو ڈاؤٹس تھے، ان کے جو پریکٹیکل مسائل تھے، اس کو حل کرنے کے لیے محض قرآن اور حدیث کا ظاہری حوالہ دے دینا کافی نہیں تھا، بلکہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کی عینک لگا کے دین کے مسائل حل کرنا بھی ضروری تھا۔ ان کے مسائل کی سمجھ حاصل کرنا اور اس میں رہنمائیاں دینا بھی ضروری تھا، کیونکہ فقہ میں کہا جاتا ہے جب تک آدمی عرف سے واقف نہ ہو، لوگوں کے پریکٹیکل مسائل سے واقف نہ ہو، انسانی نفسیاتی کمزوری کو نہ سمجھتا ہو، قوموں کے اپنے کلچر اور ان کی دوسرے تمدنی معاملات کو نہ جانتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر شریعت کے مقاصد کو نہ سمجھتا ہو، دین کے اصولوں اور پرنسپلز کو نہ جانتا ہو، اور قرآن و حدیث اور دینی علوم پر مکمل عبور اور گہری نظر اور دسترس نہ رکھتا ہو، وہ شخص لوگوں کو صحیح مسائل نہیں بتا سکتا ہے، کیونکہ یہ بنیادیں ہیں، اسی کی بنیاد پر مسئلہ صحیح بیان ہو سکتا ہے اور فٹ ہو سکتا ہے۔ صحابہ کے بعد تابعین کا جو دور آیا، اس میں نئے چیلنجز سامنے تھے، نئے مسائل سامنے تھے، اور شریعت الگ الگ لوگوں کے پاس مسائل کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی شکل میں بکھری ہوئی موجود تھی۔ منظم اسلامک لا، منظم اسلامک کانسٹیٹیوشن، مکمل سسٹم آف لائف، شریعہ سسٹم آف لائف کر کے لوگوں کے پاس موجود نہیں تھا۔ لوگ اپنے عالم سے کوئی مسئلہ معلوم کر لیتے تھے جس کے بارے میں ان کو پوچھنا ہوتا تھا اور اس پر عمل کرتے تھے، لیکن پوری ایک سویلائزیشن، ایک نیشن، ایک قوم، ایک امت اور عالم کے لیے شریعت کے احکامات تمام زندگی کے مسائل کے اندر کیا ہیں، اس کو مرتب مربوط شکل میں پیش کرنے کے لیے فقہا نے کوشش کی ہے۔ یہی ان کی کوشش کا راز ہے اور یہی ان کا میدان ہے۔ فقہا میں نے ذکر کیا صحابہ میں بھی موجود تھے، تابعین میں بھی تھے، لیکن جو نمایاں نام ہمارے سامنے فقہ کے میدان میں آئے ہیں وہ 4 اماموں کے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے تھے، ان کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہم ہیں۔ یہ چاروں امام جن کی 4 فقہ مذاہب اربعہ کہلاتی ہیں، یہ پوری دنیا میں رائج اور مشہور ہوئیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری اسلامی تاریخ میں صرف 4 فقیہ پیدا ہوئے ہیں، یہ 4 فقیہ ہیں جن کا اسکول آف فقہ چلا ہے، ان کے شاگردوں نے آگے بڑھایا اور دنیا میں پھیلا، ورنہ ہزاروں ہزار ایسے فقیہ ہیں جو اسلامی تاریخ کی ہر صدی میں موجود رہے ہیں، لیکن ان کی فقہ کو مرتب کرنے اور مربوط شکل میں زندگی کے سارے مسائل کے اندر کور کرنے والی فقہ کی حیثیت سے پیش نہیں کیے گئے ہیں، اس کو اس طرح جمع نہیں کیا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوئی ہے، ان کی وفات 150 ہجری میں ہوئی ہے۔
ان کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو 13 سال ان سے چھوٹے ہیں، ان کی پیدائش 93 ہجری میں ہوئی ہے اور ان کا انتقال 169 میں ہوا ہے، 179 میں۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں اس سال جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے سن 150 میں، اور ان کا انتقال 204 ہجری میں ہوا ہے۔ پھر چوتھے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی پیدائش سن 164 میں ہوئی ہے اور ان کا انتقال 241 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ چاروں ائمہ ہیں جو قریب قریب کے دور کے ہیں، پہلی صدی کا اختتام، دوسری صدی کے یہ بڑے بڑے امام ہیں، اور امام احمد بن حنبل کو لیں تو تیسری صدی کے پہلے حصے کے امام وہ رہے ہیں۔ ان چاروں اماموں کی فقہ دنیا میں رائج ہوئی، دنیا میں پھیلی، کیونکہ ان کو جو شاگرد ملے اور انہوں نے جس طرح سے دین پر ریسرچ کر کے مسائل کو بیان کیا اور اپنی پوری زندگی کو اس کے لیے وقف کر دیا، جس کا نتیجہ تھا کہ تمام مسائل کے اندر ان کے ذریعے سے احکامات ہمیں مل جاتے ہیں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، سیاسی مسائل ہوں، تمدن ہو، اس کے جو دیگر مختلف معاملات اور مسائل ہیں اس میں رہنمائی ان کی فقہ کے ذریعے سے ملتی ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ریسرچ کی ہے۔ ان کے اکیڈمک پرفارمنس اگر آپ دیکھ لیں گے ان کی پوری زندگی میں، ان کی 70 سال کی زندگی ہے، ابتدائی دور تو ان کا علم سے دور دوسرے مشغلوں میں تھا، تجارت میں تھا، لیکن بعد میں وہ علم کی راہ پر لگے اور ایسا لگے کہ پوری دنیا کے امام بن گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا جلیل القدر شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتا ہے، الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، سارے کے سارے لوگ فقہ کے اندر ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔ اگر فقہ سمجھنا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر آنا پڑتا ہے۔ ان کی نظر، ان کی گہرائی، ان کا تدبر، ان کا فہم، ان کی دین سے واقفیت، شریعت پر نگاہ، قرآن اور حدیث پر گہری گرفت اور نظر جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، اور سمجھ بوجھ، نئے نئے مسائل کو، نئے نئے چیلنجز کو ایڈریس کرنے کا جو ان کے پاس ہنر تھا، وہ شاید ہی کسی کے پاس رہا ہو۔ گننے والوں نے گنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اپنی زبان سے 83,000 مسائل بیان کیے ہیں۔ 83,000 مسائل دین کے انہوں نے اپنی زبان سے لوگوں کو بیان کر کے دیے ہیں۔ شمس الائمہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسائل مدون کیے تھے، جمع کیے تھے، ان کی تعداد 6 لاکھ تک پہنچتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ بھی مدون ہوئی، جمع ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود سے بھی اپنی فقہ جمع کی تھی، لیکن وہ کتاب ہم تک نہ پہنچ سکی۔ ان کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دو نمایاں ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے ان کی فقہ کو جمع کیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تو کئی ساری کتابیں لکھی ہیں جو کتب الظواہر، کتب الزوائد کہلاتی ہیں، جس میں انہوں نے تمام مسائل کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے تھے، اور ہزار مسائل انہوں نے جمع کر دیے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کا خاص امتیاز یہ تھا کہ وہ انڈیویجول فقہ نہیں تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف پرسنل ریسرچ کے بیس کے اوپر مسائل نہیں بتاتے تھے، بلکہ ان کے پاس ایک پینل تھا، ان کے پاس ایک اکیڈمی تھی، اس کے ٹاپ 40 ممبرز تھے جن کی روزانہ تقریباً مجلس ہوا کرتی تھی اور مسائل کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی تھی۔ لوگوں کے نئے نئے ایشوز پیش کیے جاتے تھے اور بڑی لمبی بحث چرچا اس کے اوپر گفتگو ہوا کرتی تھی، اور صحیح نتیجہ اخذ کر کے اس میں حکم بیان کیا جاتا تھا۔ کبھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے سامنے آتی تھی، وہ راجح ہوتی تھی، کبھی دوسرے لوگوں کی رائے بھی آتی تھی۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد جو ہیں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کئی چیزوں میں اختلاف کیا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شاہکار کتاب لکھی ہے کتاب الخراج کے نام سے، جس میں اسلامک فائنانس اور اسلامک اکنامی کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جو عباسی خلافت تھی، اس کا بادشاہ ہارون رشید تھا، جس کی بادشاہت کا کوئی عالم دنیا میں نہیں دیکھا گیا اس جیسا۔ اس کے دور میں وہ چیف جسٹس تھے، قاضی القضات تھے۔ انہوں نے جس طرح لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں، اور جس طرح خاص طور پر فائنانس کے اوپر
اور اکنامک ایشوز کے اوپر رہنمائیاں اور شریعت کے احکامات بیان کیے ہیں، وہ اپنے آپ میں ایک عظیم الشان باب ہے اور تاریخ ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، انہوں نے بھی جمع کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اور حدیث دونوں کا مجموعہ ان کی مشہور کتاب الموطا ہے۔ اس کے علاوہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو شرعی احکامات اور مسائل تھے، اس کو المدونۃ الکبریٰ کے نام سے کتاب ہے، اس میں جمع کیا گیا، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام سحنون اور دیگر لوگوں نے امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام مالک سے نقل کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی عظیم الشان محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، مفتی بھی ہیں۔ ان جیسی نظر، ان جیسی فقاہت، ان جیسا علم، ان جیسی حدیثوں اور سنت کے اوپر نگاہ شاید ہی کسی کی رہی ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی فقہ کو خود بھی مدون کیا۔ کتاب الام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان کتاب ہے، جس میں انہوں نے خود سے اپنے مسائل جمع کیے اور زندگی کے مختلف گوشوں کو اس کے اندر کور کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے شاگردوں نے ان کی فقہ کو جمع کیا، امام بویتی، امام مزنی، اور اس کے بعد آنے والے شافعی فقہ کے جو بڑے بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے زندگی کے سارے مسائل کے اندر ریسرچ کر کے جو صحیح مسئلہ اور موقف ہو سکتا ہے وہ پیش کیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے خود سے ایک حدیث کی عظیم الشان مجموعہ جمع کیا، حدیث کا مجموعہ، حدیث کی کتاب، جس کو المسند للامام احمد کہا جاتا ہے۔ وہ مسند ہے جس میں 40,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ 30,000 حدیثیں امام احمد نے خود جمع کی اور 10,000 اضافی حدیثیں ہیں جو ان کے بیٹے نے اس میں ایڈ کر کے جمع کی تھی اور بعد میں وہ شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک اور علوم کو جمع کرنے کے لیے ابو بکر الخلال البغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے ایک جامع 40 جلدوں سے زیادہ بڑی کتاب ہے جس میں الجامع لعلوم الامام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھی ہے، جس میں امام احمد کے تمام علوم کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح مشہور زمانہ کتاب ابن قدامہ حنبلی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کی المغنی ہے۔ المغنی کتاب فقہ حنبلی میں بہت بڑا سورس اور بنیاد ہے، جس میں بہت سارے مسائل کو جمع کر لیا گیا ہے۔ تو اس طرح ان اماموں کی فقہ کو بعد میں ان کے شاگردوں نے اس طرح جمع کیا کہ زندگی کے تمام گوشوں میں تقریباً رہنمائیاں مل جاتی ہیں، ہدایات مل جاتی ہیں، شریعت کے احکامات سمجھ میں آ جاتے ہیں اور مسائل معلوم ہو جاتے ہیں۔ تو ان حضرات کی کوششوں اور خدمات کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ آج کے اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں تمام وسائل کے مہیا ہونے کے باوجود جو ریسرچ کی جا سکتی ہے کسی مسئلے کے اوپر، جو ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، اس دور میں جب کہ وسائل موجود نہیں تھے، آلات موجود نہیں تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل تھا، ان علماء نے جو دین کے مسائل کو بیان کیا اور پیش کیا ہے، اس کی نظیر پیش کرنا مشکل ہے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ اسی دور میں امام لیث ابن سعد بھی تھے، امام اوزاعی بھی تھے، امام ابن شہاب زہری بھی تھے، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے فقہاء اور علماء تھے جو انہی کے ٹکر کے تھے، ان جیسا علم اور فقاہت ان کے پاس تھی۔ لیکن مصیبت یہ ہوئی کہ ان کو اس طرح کے شاگرد نہیں مل سکے جو دین کے تمام گوشوں کے اندر ان کی رائے اور ان کے مسائل کو جمع کر کے ایک مکمل فقہ کی حیثیت سے پیش کر پاتے۔ اس لیے ان حضرات کی فقہ دنیا میں رائج ہوئی، دنیا میں پھیلی، لوگوں نے اس پر ریسرچ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو پرنسپلز بنائے، انہوں نے فقہ کے جو اصول طے کیے ہیں، جس کو اصول الفقہ کہا جاتا ہے، یہ ایک مستقل فن ہے، یہ ایک الگ آرٹ ہے جو فقہ کے مسائل کو نکالنے اور حدیثوں اور قرآن سے اخذ کرنے کے لیے پرنسپل اور بنیاد فراہم کرتا ہے۔ وہ ایک مستقل علم ہے اور بڑا وسیع علم ہے، اس پر 20-50 کتابیں لکھی گئی ہیں، اس پر ریسرچ ہیں، اور زبردست تحقیقات علماء نے پیش کی ہیں کہ کس طرح قرآن کی آیت اور حدیث کو جمع کیا جائے گا، ناسخ اور منسوخ کو الگ کیا جائے گا، کس طرح سے ترجیح دی جائے گی، کس حدیث کو کس حدیث پر فوقیت دی جائے گی۔ وہ ایک لمبا موضوع ہے، ظاہر سی بات ہے عام مجلس میں اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ کے سامنے یہ اشارہ کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ علم کوئی ایسے ہی 2-4 کتابیں پڑھ کر حاصل ہونے والا علم نہیں ہے، یہ کوئی کھیل اور مذاق نہیں ہے، اور فقہ دین کا کوئی تماشا نہیں ہے
بلکہ یہ دین کے اس گہرے ترین علم کا نام ہے جو پورے قرآن کے سمندر میں غوطہ لگانے کے بعد اور حدیث کے اندر سے موتیاں سمیٹ کر لانے کے بعد ایک ہار بنانے کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ ایک نیکلس ہے، یہ دین کا وہ خوبصورت ایک ہار ہے جس کو فقہا اور محدثین نے، علماء نے دین کے اندر غوطہ لگا کے ایک ایک موتیاں چن چن کے بنایا ہے اور سنوارا ہے۔ اگر آج کوئی کہتا ہے کہ یہ سب کا سب بیکار ہے، ان علماء کی کوششیں بے حیثیت ہیں اور یہ فقہا نے جو کچھ کیا وہ اپنے دور کے لیے تھا اور اس کے کوئی معنی نہیں ہے آج کے دور میں، آج ہم خود اپنے طور پر جو چاہیں مسئلہ بیان کریں اور ان کو ریجیکٹ کر دیں، یہ اتنا بڑا مذاق ہے اور تاریخ کے ساتھ ایسا کھیل ہے کہ جس کا کوئی علمی جواب نہیں دیا جا سکتا ہے۔ میں صرف یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اسی پر اپنی بات کو ختم کرنا اور سمیٹنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دین کی بنیادوں کو، دین کے معاملات کو صحیح سورس کے ذریعے سے حاصل بھی کرنا چاہیے، صحیح اتھارٹی کے ساتھ لینا بھی چاہیے اور اس پر صحیح علم حاصل کر کے عمل کرنا چاہیے۔ جب تک ہم صحیح سورس کو نہیں پکڑیں گے اور صحیح اصولوں کے ساتھ اس کو نہیں سمجھیں گے، آج بھی اس دروازے کے اندر داخل ہو کر اجتہاد کو اختیار کرنے کا حق ہر ایک کو ہے، لیکن اس کے لیے تیاری بھی تو چاہیے، اس کے لیے ویسی کوشش، محنت، اسٹرگل، ایفرٹس بھی تو چاہیے۔ اگر آج کوئی تیار ہو کہ وہ پورے قرآن اور حدیث پر ریسرچ کر کے دین کو صحیح طور پر سمجھے گا اور ان علماء کے ذریعے سے جو باتیں پیش کی گئی ہیں اس کو سامنے رکھے گا اور اس پر ریسرچ کرے گا، پھر وہ ترجیح دے سکے گا یہ رائے صحیح ہے، یہ رائے کم صحیح ہے، یہ رائے حدیث سے زیادہ قریب ہوتی ہے، حدیث کا مطلب اس سے زیادہ پورا ہوتا ہے، فٹ ہوتا ہے، تو اسے حق ہے، اجازت ہے۔ لیکن وہ عام مذاق نہیں ہے، کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، وہ ایک دو کتابیں پڑھ کر حل کرنے والا مسئلہ نہیں ہے، ترجمے سے چند حدیثیں پڑھ کر مسئلہ بیان کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ پوری زندگی وقف کر کے تمام گہرائیوں کے ساتھ سمندر میں اتر کر اس کو تیراکی سیکھ کر اور اندر سے موتی نکال کر لانے کی بات ہے۔ ورنہ آدمی کسی پر اعتماد کر سکتا ہے، اپنے علاقے کے عالم پر، مفتی پر، قاضی پر، چاہے وہ سعودیہ کا عالم ہو، امارات کا عالم ہو، ہندوستان کا عالم ہو، ایران کا عالم ہو، توران کا عالم ہو، کسی پر بھی اعتماد کر کے وہ بھروسہ کر کے اس سے مسائل لے سکتا ہے، لیکن وہ تقلید کرے گا، اتباع کرے گا، ان کی بات کو مانے گا، چاہے وہ پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کی بات کو فالو کرے یا آج کے زمانے کے تحقیق کرنے والے محققین علماء کی بات کو فالو کرے۔ وہ ایک عام آدمی ہے جو تحقیق دوسروں کی لے کر عمل کر رہا ہے، براہ راست دین کے اندر اتر کر اس کی گہرائیوں تک پہنچ کر اپنی زندگی لگانی پڑتی ہے، دسیوں سال اپنے وقف کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے آدمی صحیح طور پر دین کا علم گہرائی کے ساتھ حاصل کر پاتا ہے اور صحیح مسئلے سمجھ کر بیان کر پاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور ان علماء کی قدر کرنی چاہیے، ان کی خدمتوں کو اپنے نگاہوں میں رکھنا چاہیے، اپنے سر پر رکھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اور پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، ان علماء کی قربانیوں اور کوششوں کا یہ ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ آج مکمل دین پریکٹیکل شکل میں ہمارے سامنے تمام مسائل کے حل کے طور پر موجود ہے۔ ورنہ شاید ہم اتنی آسانی سے مسائل کو اخذ کر کے، لوگوں کو بیان کر کے، پوری شریعت کو، زندگی کے تمام گوشوں کو کور کرنے والا بنا کر پیش کرنے میں اتنا کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ ان کی خدمتیں اور محنتیں اور کاوشیں ہیں، ان علماء اور فقہا کی خدمات اور رہنمائیاں ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم آسانی کے ساتھ دین کے مسائل کو سمجھ پاتے ہیں۔ صرف نماز، روزہ اور طہارت کے مسائل نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 83,000 مسائل جو بیان کیے تھے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس میں 38,000 مسائل عبادات سے متعلق تھے، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب آ گیا، اور 45,000 مسائل معاملات سے متعلق تھے، ڈیلنگز سے متعلق تھے۔ مسائل جو لوگوں کے ڈیلنگز کے اندر، تجارت کے اندر، دوسروں کے ساتھ معاملات کے اندر ہوتے ہیں، اس سے متعلق تھے۔ ایک بڑا حصہ دین کا معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم دو چار مسئلوں کو پکڑ کر ایسا سمجھتے ہیں کہ پورا دین اور پوری فقہ اسی کے اندر سمٹی ہوئی ہے۔ نماز کے 2-3 مسائل ہیں جس میں پوری امت لڑتی رہتی ہے، ہمیشہ جھگڑا کرتی رہتی ہے، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، آمین زور سے کہنا ہے نہیں کہنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، قنوت ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہاتھ بیٹھنے میں انگلی اشارے کی ہلاتے رہنا چاہیے یا روک کر رکھنا چاہیے۔ یہ مسائل دین کا 0.0001 بھی نہیں ہے۔ ہم نے پورا دین اس میں سمیٹ دیا،
اور پوری امت کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ اس کے اوپر کر دیا۔ یہ ایسا بدترین مذاق ہے دین کے ساتھ کہ جس کی مثال نہیں ہے۔ دین کے اندر معاملات ہیں، حرام ہے، حلال ہے، معاشرت ہے، تمدن ہے، اخلاق ہے، لین دین ہے، نکاح بیعت طلاق عدت مسائل، یہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں، اور ڈیلنگز ہیں، تجارت ہے، اکنامکس ہے، اور نئے نئے ٹریڈز کی شکلیں، اور اس کے اندر شریعت نے جو معاملات بیان کیے، رہنمائیاں دی ہیں، وہ سب کے سب ہیں۔ یہ میدان ختم نہیں ہوا ہے، بند نہیں ہوا ہے، علماء برابر کوشش کرتے رہے، اور انہی بنیادوں کے اوپر جو اس دور کے علماء نے کھڑی کی تھی، آگے ہر دور میں پالش بھی کی جائے گی، کلر بھی کیا جائے گا، پینٹ بھی کیا جائے گا، نئی شاخیں بھی نکالی جائیں گی، کیونکہ زندگی میں نئے نئے مسائل آتے رہیں گے۔ ان کو حل کرنے کے لیے انہی رہنمائیوں کو سامنے رکھنا پڑے گا، اور انہی خطوط پر آگے بڑھنا پڑے گا جو ان علماء نے تیار کیے تھے۔ ہمیں دین کو مکمل طور پہ سمجھنا چاہیے، اور دین کو آپس کے اختلاف کی وجہ نہیں بلکہ اتحاد اور اتفاق کی بنیاد بنانا چاہیے۔ امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کے لیے کیا کہا، امام مالک نے امام ابو حنیفہ کے لیے کیا کہا، امام احمد نے امام شافعی کے لیے کیا کہا، امام علی ابن المدینی نے، یحییٰ ابن معین نے، وغیرہ وغیرہ نے دوسرے اماموں کے لیے کیا کچھ کہا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان علماء میں آپس میں کتنا اتحاد تھا، کتنا اتفاق تھا، کتنی ہم آہنگی تھی، کتنا ایک دوسرے پر اعتماد تھا۔ سب سمجھتے تھے کہ یہ سب دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر ایک اپنے اعتبار سے ریسرچ کرتا ہے، جو اس کی اہلیت رکھتا ہے، جو ریسرچ کرنے کے لائق ہوتا ہے اور ریسرچ کرتا ہے، اور ایک نتیجہ ایویڈنسز کے ساتھ، پروفز کے ساتھ، اور صحیح طور پر اپنی تھیسز کو پیش کر کے رکھتا ہے، تو اس کی قدر کی جاتی ہے۔ ہر اکیڈمی کے اندر ہر عالم اس کی قدر کرتا ہے اور اس کی ریسرچ کو اہمیت دیتا ہے۔ ایسے ہی ان علماء کی ریسرچ ہے جس میں ایک نے ایک رائے قائم کی ہے، دوسرے نے دوسری رائے قائم کی ہے، تیسرے نے تیسری رائے قائم کی ہے، لیکن یہ کوئی ایسا ہی نہیں ہے کہ گھر بیٹھے اچانک سے کھڑے ہو کر کوئی مسئلہ بیان کر دیا گیا ہو۔ اس پر عمریں لگی ہیں، دن اور رات خرچ ہوئے ہیں، صبح و شام لگی ہے، اس پر غور و تدبر کرنے کے لیے عمریں کھپائی گئی ہیں، تب جا کے ان آراء کو اور ان مسائل کو پیش کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو ان حضرات سے وابستہ کرنا چاہیے اور ان کے ذریعے سے اپنے علم کے سفر کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ہمیں ان کی خدمتوں سے فائدہ اٹھا کر آگے نئے مسائل کو دین اور شریعت کے مطابق حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔